حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے لمبی عمر پائی ہے. ان کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. 250 سال، اور سب سے محتاط قول جو روایت کیا گیا ہے وہ ہے 170 برس. 170 برس متفقہ ہے. 150 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. مجوسی تھے، عیسائی ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ سچے نبی ہیں جو مدینہ میں مبعوث ہوں گے. اس طرف سفر کیا، راستے میں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان کو پکڑا اور غلام بنا کے بیچ دیا. غلام بن کر بکتے بکتے مدینہ میں پہنچے. جب انہوں نے وہ درخت دیکھے، وہ وادی دیکھی، تو کہنے لگے الحمدللہ صحیح جگہ پہنچ گئے. غلامی کرتے تھے یہودی کی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، تشریف لائے آپ، تو انہوں نے اسلام قبول کیا. بڑا مجاہدہ اٹھایا انہوں نے حق کی تلاش میں. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے. گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی پہ نگاہ پڑی. یہ خود 150 سال کی عمر کے ہیں، بس ذہن میں رکھنا، بہت بوڑھے آدمی. ان کی بیوی کو دیکھ کر فرمایا فما شانو کی، بہت میلے کچیلے حال میں تھے، آپ کی یہ حالت کیسی ہے؟ کہنے لگی، ان کی اہلیہ کہنے لگی اخوک ابا درداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، آپ کے جو بھائی ہیں نا ابو درداء، ان کو دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، پوچھتے تک ہی نہیں ہے میرا حال. سمجھ گئے؟ تشریف فرما ہوئے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر آئے. یہ وہ اعتدال ہے، جو توازن اور اعتدال ہے جو حق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان بیان کیا گیا ہے. ہم حقوق اللہ کو کیسے ادا کریں گے، حقوق العباد کو کیسے ادا کریں گے، توازن کیا ہوگا. کھانا لے کر آئے، کھانا پیش کیا، فرمایا کھائیے. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بھی تناول کریں. فرمانے لگے فإنی صائم، میں روزے دار ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں. فرمایا آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں وگرنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. انہوں نے روزہ توڑا، کھانے میں شریک ہوئے. یاد رکھیے گا، فرائض اور واجبات میں اللہ کا حق مقدم ہوتا ہے، بندوں کا حق بعد میں ہوتا ہے. رمضان کا روزہ نہیں توڑ سکتے، ماں کی خدمت کی غرض سے فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے. فرض اور واجبات میں اللہ کا حق پہلے ہوتا ہے، بندوں کا حق بعد میں ہوتا ہے. نفل استحباب میں بندوں کا حق پہلے ہوتا ہے، اللہ کا حق بعد میں ہوتا ہے. کسی نے نفلی روزہ رکھا ہو اور کوئی کسی ایسے میزبان کے ہاں جانا ہو جائے جو ہمارے نہ کھانے پہ ناراض ہوں گے، گرانی ہوگی، طبیعت پر بوجھ ہوگا، میرا روزہ توڑنا مستحب ہے، پھر بعد میں قضا ہوگی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کے خاطر روزہ توڑ دیا. رات کو سونے لگے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے مصلی بچھا لیا اور قیام کرنے لگے. ساری رات قیام اللیل کا ان کا مزاج تھا. فرمایا آپ کیا کرنے لگے؟ جی میں نوافل پڑھنے لگا. فرمایا نم آپ سو جائیں، ابھی سوئے میرے ساتھ. حکمن فرمایا، بڑے بھی تھے، لیٹ گئے. مہمان بھی، ان کا بھی حق ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر چھپ کے اٹھے. اب عادت تھی ساری زندگی کی رات کو نوافل پڑھنے کی. مصلی پہ جانے لگے، انہوں نے دیکھ لیا. نم سو جائیں، کدھر جا رہے آپ؟ پھر وہ سو گئے. رات کا آخری پہر ہوا. فرمایا قم، اب آپ کھڑے ہو. انہوں نے بھی تہجد پڑھی آخری پہر میں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد پڑھی. صبح فجر کی نماز میں جب مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کا معاملہ کیسا تھا رات کو؟ یہ بھرے بیٹھے تھے. یا رسول اللہ، آتے ساتھ میری بیوی کا حال پوچھا، انہوں نے شکایت لگائی میری، روزہ میرا توڑوایا، اور رات کو نفل نہیں پڑھنے دیے، آخر وقت میں تہجد پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بڑا عجیب ہے جواب میں. آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا. قول کے اعتبار سے بھی سچ ہے اور سلمان کا عمل بھی سچا ہے رضی اللہ عنہ.